اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم آصف شاہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے عرق النساء کے بارے میں۔ عرق النساء کس کو کہتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس جگہ پہ کون سی ٹانگ میں درد ہوتا ہے، کیوں درد ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کا بھی نسخہ بھی مل جائے گا اور اس کی علامات وجوہات کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، عرق النساء کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں؟ عرق النساء میں مریض کو کمر کے نچلے حصے سے لے کے کولے سے لے کے ٹانگوں کے آخر تک، پنڈلی تک جو ہے وہ شدید درد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ٹانگ جو ہے وہ چھوٹی سی محسوس ہو جاتی ہے، بندہ جو ہے وہ لنگڑا کر چلنے لگ جاتا ہے اور درد جو ہے بہت شدید ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہیں تو درد محسوس نہیں ہوگا، اگر چلیں گے یا آپ نے کوئی تھوڑی بہت ہی حرکت کی ہے، تھوڑا سا کام سخت کر لیا ہے تو یہ درد جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عرق النساء جو ہے دراصل یہ اعصابی مرض ہے جو کہ سیاٹک نرو کے مختلف مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیاٹک نرو جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ سیاٹک نرو ہمارے جسم کی سب سے لمبی ایک نرو ہے جو حرام مغز سے نکلتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی بالکل آخر میں ٹیل سے نکلتی ہے اور دائیں سائڈ میں جو ہے یہ ٹانگ میں چلی جاتی ہے نیچے تک، گھٹنوں تک، اور گھٹنوں سے آگے پھر بریک بریک اور نروز میں تقسیم ہو کر پنڈلیوں تک، پاؤں تک چلی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیاٹک نرو۔ اسی وجہ سے عرق النساء کو سیاٹیکا بھی کہتے ہیں۔ سیاٹیکا بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ جو سیاٹک نرو ہے اس پہ دباؤ آنے کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے اس پہ جو ہے دباؤ آ جاتا ہے، خون جو ہے وہ صحیح طرح سپلائی نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے جہاں تک خون اس نے سپلائی کرنا ہوتا ہے اور صحیح طرح خون سپلائی نہیں ہو پاتا تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حرام مغز اور اسپائنل کارڈ جس کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے جسم کا ٹوٹل اعصابی نظام کنٹرول کیے ہوتے ہیں۔ چونکہ اعصابی نظام یہ چھوٹی چھوٹی مختلف نروز میں تقسیم ہوتا ہے اور یہ نرو جو ہے یہ پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہیں۔ یہ جو سیاٹک نرو ہے یہ حرام مغز سے نکل کر پاؤں تک جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہی یہ گزرتی ہے، تو اس پہ جب بھی چوٹ لگتی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے، دباؤ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے نرو اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ ٹانگ بھی وہ پاس ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ٹانگ چھوٹی ہو گئی ہے اور بندہ جو ہے ہلکا سا جو ہے وہ لنگڑا کر چلنے لگ جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ مسئلہ سردیوں میں ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ سردیوں میں ہو، یہ مسئلہ گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ پسینے کے بعد نہا لینا، بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا، ہارڈ ورک کرنے کے بعد اور پسینے کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ فوراً پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، یا جو ہے کوئی سخت کام کیا اور فوراً آ کر پنکھے کے نیچے بیٹھ گیا یا اے سی کے نیچے بیٹھ گیا یا بہت زیادہ اے سی استعمال کرنا۔ تو ناظرین، گرمیوں میں بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، سردیوں میں تو آلریڈی بن جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ مسئلہ سردیوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اور یہ جو عرق النساء ہے، سیاٹک نرو جو ہے، یہ ہمیشہ انسان کی دائیں سائڈ پہ جو ٹانگ ہے اس میں درد ہوگا اور یہی ٹانگ جو ہے درد کرے گی اور یہی ٹانگ جو ہے یہ چھوٹی محسوس ہوگی۔ اسی ٹانگ کی طرف بندہ وہ لنگڑا کر چلتا ہے، تو یہ جو اگر دائیں سائڈ پہ درد محسوس ہو رہا ہے، چلتے پھرتے درد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو عرق النساء کا مسئلہ ہے، سیاٹک نرو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو گئی ہے، دباؤ آ گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ ناظرین، سیاٹک نرو یا عرق النساء کا درد تب ہوتا ہے جب جو یہ نرو ہے، سیاٹک نرو، یہ خون کی سپلائی پوری نہیں کر سکتی۔ خون جو ہے وہ پورا جو ہے اس کا دورہ جو نرو ہے اس میں خون جو ہے وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ نہیں آ سکتا، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس وقت جہاں پہ خون کی سپلائی پہنچنا ہوتی ہے، نہ پہنچنے کی وجہ سے جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ٹھنڈی اشیاء کھانے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، مصنوعی مشروبات، کولڈ ڈرنکس یا چاول وغیرہ یا جو بڑا گوشت ہے
बड़ा गोश्त जो है इसको भी ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। नाज़रीन, अर्क-ए-निसा की मुकम्मल तफसील मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये क्यों होता है, कौन सी टाइम में होता है, इसकी वजूहात क्या है। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सुरंजा शीरी 5 तोले, तुरबद 3 तोले, सना मक्की 3 तोले, माज़ बादाम 3 तोले, पोस्त हरीड़ 3 तोले और ज़ाफ़रान कश्मीरी आपने इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ एक माशा लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने ये तमाम चीज़ें सवैद ज़ाफ़रान के तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आपने इनको मिक्स कर लेना है। ज़ाफ़रान को आपने अलग जो है ये किसी खरल में या किसी प्याले में किसी चीज़ में आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, पीसना है, खरल करना है। इसको अलग खरल करके आखिर में इसको मिला देना है। मिला के अपने पास उसको महफूज कर लेना है किसी डब्बे में। तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ 5 माशा 1 छोटा चम्मच जो है ये आपने रात को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। सिर्फ रात को ही आप इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आप ये 2 हफ्ते जो है ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। आपको शाटिक नर्व का मसला या अर्क-ए-निसा का मसला या पूरी टांग में दर्द होता है, टांग का दर्द जो है, दाएं टांग का दर्द, अर्क-ए-निसा, ये तमाम मसाइल जो हैं इंशाल्लाह इस नुस्खे के साथ जो है वो ठीक हो जाएंगे। आपने सिर्फ रात को 1 चम्मच छोटा जो है नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 2 हफ्ते लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से अर्क-ए-निसा का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। जो दर्द होता है कूल्हे से लेके टांग तक जितना भी दर्द होता है इंशाल्लाह दर्द भी ठीक हो जाएगा। और इंशाल्लाह शाटिक नर्व का मसला, शाटिक नर्व में सप्लाई का मसला, सप्लाई पूरी नहीं है या कोई दबाव का मसला है तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही मुजरब नुस्खा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है अर्क-ए-निसा का मसला जो है ये ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।